السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ میاں عظمت ریئل نیم، اور چارلی ماموں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اینک والا جن ایک لازوال قسم کی داستان جو چھوڑ گیا ہے، شاید بچوں کے لیے اس سے زیادہ کسی نے کوئی کام نہ ہی کیا ہو۔ پی ٹی وی کا دور اب بھی یاد آتا ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد آ جائے گا جب ہم بات کریں گے سر سے کہ صبح اٹھنا اور اینک والا جن ڈرامہ دیکھنا، اس کے بنا تو اسکول جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور وہ جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں تھیں اس ڈرامے کی، اس نے ہمارے چائلڈہڈ کو بلڈ کیا ہے۔ اور میں جب سر سے ملی ہوں تو وہی والی میری کیفیت تھی کہ میں چارلی ماموں کے پاس آئی ہوں اور میں نے سر سے کہا کہ میں آپ کے لیے کیلے لے کے آؤں گی اور آپ وہ کھائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم آمنہ، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کیسے؟ مجھے بڑا اچھا لگا، میرے پاس اتنی انرجیٹک ایک بچی آئی اور جس نے اپنے بچپن میں ہی ہمیں انجوائے کیا، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وقت کی جو چینجز ہیں وہ تو ظاہر پرسنالٹیز پہ آتی ہیں، تو پتہ نہیں اب اس کی کیا فیلنگز ہیں کہ بھی میرے میں کیا چینج آئی ہے۔ تو وہ اس کے کہنے پہ مجھے مونچھ تو لگانی بھول گئی تو شاید میں مونچھ لگاتا تو بالکل وہ ایگزیکٹ میں اس کے سامنے آتا، لیکن وہ میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ میری وہ فوٹو پیسٹ کر لیں اس میں، چونکہ اب میں بڑا ہو گیا، مونچھ لگانا مشکل۔ بتائیے کہ زندگی کے جو سال گزرے ہیں اینک والا جن کے بعد وہ کیسے رہے؟ ایکٹنگ میں کیوں نہیں آئے دوبارہ؟ بس ہمارے کچھ پی ٹی وی کا سسٹم ایسا تھا، وہاں پہ تھوڑا آپ کہہ لیں کہ لوگوں نے نا اپنے گروپس بنائے ہوئے تھے، تو اس میں ہمارے گروپ کو بھی وہ ایسے ہی دیکھتے تھے جو دوسرے ڈراماز کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے یار یہ حفیظ طاہر کا گروپ ہے، تو یہ اینک والا جن کی ٹیم ہے، تو شاید یہ سوچتے انہوں نے ہمیں کام ہی نہیں دیا۔ لیکن ایک آرٹسٹ تو اس کی خوشی ہوتی نا کہ ہر طرح کا کام کرے، تو وہ پھر ہم سارے ہی جو بھی آپ نے دیکھا اینک والا جن کی ساری ٹیم وہ اینک والا جن ہی بن کے رہ گئی۔ کوئی 4th میں تھا، 5th میں تھا، وہ ہمیں دیکھا کرتے۔ میں نے نرسری میں دیکھا۔ آؤ آپ تو بہت ہی چھوٹے، بہت ہی، اللہ آپ کی عمر دراز کریں۔ ابھی اگر آپ سے کہا جائے کہ ایکٹنگ کی دنیا میں دوبارہ سے واپس آ جائیں تو کیا خیال ہے، آ جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا مجھے کوئی بلائے گا۔ اچھا، ابھی بھی وہ دشمنی ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے سارا تو پنجاب سے ہی سارا کچھ شفٹ ہو کے کراچی چلا گیا، جو بیسٹ ڈراماز ہیں وہ کراچی میں ہو رہے ہیں، اور پی ٹی وی ہمارا بیچارہ رل گیا ہے، وہ شاید کوئی سیاست کی نظر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریپڈلی چینجز، کبھی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو چونکہ سرکاری پیسہ ملتا ہے پروڈیوسر ڈائریکٹرز، وہ کام میرا خیال ہے وہ کر کے شاید نہیں راضی ہیں، یا کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے کہ نئے ڈراماز دیں آپ، تو بس وہ برا ہی حال ہے، اس طرح سے ہمیں نا وہ پریشانی رہتی۔ پی ٹی وی تو اس ٹائم پہ بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے۔ بالکل جب ہم تھے تو اتنا بارونق، میں کہتا ہوں کہ اندر جانے کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی، اور اب ہم جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ وہی ہمارے جنات کا ہی سایہ پڑ گیا کوئی جے اسی نہیں نا تو تسی بھی نہیں۔ یہی ہوا ہے، جی اسی نہیں دے تسی نہیں، کوئی مطلب اینک والا جن ٹیم کی کوئی بد دعا تو نہیں لگ گئی؟ نہیں، ہم تو اس کے حق میں ہیں جی، ہمارا پی ٹی وی ترقی کرے۔ گھر والوں کے سامنے آتے تھے، بچوں کے سامنے آتے ہوں گے، تو لوگ آپ کو مکس کرتے تھے کہ آپ چارلی ماموں کی طرح ہی ریئل میں نظر آئیں؟ ہاں نہیں، میں کافی میری لکس ویسی ہو جاتی ہیں ایک وہ مونچھ لگانے سے، وہ بڑی اپریسیشن تھی۔ جب میں اپنے گیٹ اپ میں آ جاتا ہوں، مونچھ لگا لوں، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اب میں نے کیلے پہ کیلا کھانا ہے، وہ بھی اکیلے کھانا ہے۔ تو وہ گیٹ اپ میں آپ جب بھی آ جائیں نا تو مجھے بالکل ٹس سے مس نہیں میں ہوتا، مجھے لگتا ہے میرا وہی کریکٹر، میں اسی میں واپس چلا۔ کتنے کیلے کھائے ہیں آپ نے اس کیلے سیریل میں؟ گنے تو نہیں، کیلے مہنگے کافی دفعہ کروائے ہیں۔ اچھا، مہنگے؟ جب اینک والا جن چلتا تھا تو کیلے کی ڈیمانڈ بہت، سندھ کے باغوں والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اچھا، چارلی ماموں والا کیلا بچے سارے ہی کھاتے تھے۔ صحیح۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے موجودہ،
وہ اچھی ہے یا پھر جو آپ کی انڈسٹری تھی وہ اچھی تھی؟ اس میں ہم ایک وہ قدیم سے جدید میں کنورٹ ہوئے ہیں اسی دورانیے میں. تو آپ سمجھیں کہ ہم قدیم لوگوں میں تھے جو پرانی روایات، نانا دادا جو آپ کو نانا آپ کو سناتے ہیں کہانیاں بچوں کو رات کو سوتے وقت، خوف سے کوئی ڈرانا ہنسانا، وہی ہماری بل بتوڑی زکوٹا نے جو کام انجام دیے ہیں، جادوگر نے جو دیے ہیں. تو وہ قدیم ہمارے روایات اور ہماری وہ ثقافت ہے چڑیلوں بھوتوں والی. تو اب ہم اسی میں سے نکل کے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ جدید میں کنورٹ ہو گئے. اب ہر چیز لیٹسٹ ورژن ہے اس میں. وہ آپ سمجھ لیں ہم تو پسماندہ لوگ تھے نا، تو اب اس میں سارے اٹریکشن والی چیزیں آ گئی ہیں. تو اب بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پلیز جو بنتے ہیں، آپ کہہ لیں کراچی سے ہی موسٹلی کام ہوتا ہے پرائیویٹ چینلز پہ، بڑا اچھا پلے وہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور ملک سے پیچھے ہیں. مطلب آپ ٹیکنالوجی کو سراہتے ہیں؟ ہاں ٹیکنالوجی تو پھر ظاہر ہے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن قدریں چینج ہو جاتی نا. پھر آپ اس ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، اب شاید وہ چھوٹے بڑے والا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. عزت دینے والا، عزت کرنے والا، وہ آپ سے تم اور تم سے یو اور یو سے تم، وہ چیزیں اب آ گئی ہیں معاشرے میں. تو وہ چینجز آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے سب نے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اینک والا جن جب آپ کر رہے تھے تو سب سے کوئی حسین یاد، کوئی شرارت، کوئی واقعہ جو آپ سنانا چاہتے ہیں؟ بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اچھا. ہاں جب بھی ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہوتی تھی تو آن سیٹ بہت ہم شرارتیں کرتے تھے. کوئی 10-15 منٹ پھر ہمیں جگت بازی ہم نے کرنی. تو سیرش تھی میری بہن بنی اس میں، جو اینک والا جن جہاں پہ جس گھر میں اترتا ہے، اجلال اور معطر جو 2 بچے تھے. تو سیرش بڑی ٹیلنٹڈ بچی ماشاءاللہ. تو سیرش میں نے ہم نے آپس میں، اور جتنے ہمارے ایک ریمو بابا ہوتے تھے جو گھر میں ملازم بنے ہوئے تھے، تو وہ ہم نے بہت ہی شرارتیں کرنی. پھر ہمیں 15 منٹ ٹائم ملتا تھا اوپر سے ریکارڈنگ روم سے. حفیظ بھائی نے جب پھر ڈانٹنا، اسد بی سیریس تو سٹارٹ کرو. تو حفیظ بھائی بھی انجوائے کرتے تھے، اوپر سے ہمیں جواب آتا ہوتا تھا جگت کا. تو ایک دفعہ ہمارا نا سیٹ لگا ہوا ہے ریمو بابا کے لیے. اچھا. تو اس میں یہ تھا سین کہ وہ مکڑیاں جالا بنا جاتی ہیں. اچھا. تو وہ جالا، وہ نائلون کی وہ تاریں سی جو بھی ہوتا ہے وہ سٹف، وہ سارا سیٹ والوں نے، وہ پورا سیٹ لگا ہوا ہے، جالے لگے ہوئے. اب ایک ڈرائی ریہرسل ہوتی ہے، اس میں آپ اپنی وہ موو شو چیک کرتے ہیں، پھر آپ پراپر ریہرسل کرتے ہیں. تو ابھی میں سر نے، حفیظ بھائی نے کہا کہ ڈرائی ریہرسل یار ایک کر لو. اچھا. تو وہ ریمو بابا کا وہ سین تھا، انہوں نے جب ریئل ریکارڈنگ میں جا کے تو وہ جالے شالے اتارنے تھے، کپڑا مارنا تھا، وہ ٹوٹنے تھے. تو وہ پورا سیٹ لگا ہوا ہے، ساری دنیا بیٹھی ہے کہ جی اب ریکارڈ ہونا ہے. تو ریمو بابا ڈرائی ریہرسل میں گئے، انہوں نے کپڑا پکڑا تو سارے جالے والے توڑ کے وہاں تو رولا پڑ گیا. حفیظ بھائی ڈانٹ رہے، اوئے رکو. میرا ایک ٹپیکل ہی ڈائلاگ ہے جو ہر انٹرویو میں بولتا ہوں، کیلے کھانے والا ہی ہے، اور تو کوئی نہیں. مجھ سے کیلے مانگے فار ایگزامپل. ہم تو چائے میں کیلا ڈبو ڈبو کے کھائے گا، وہ بھی اکیلا کھائے گا. اکیلا کھائے گا. میری کنٹینیوٹی ایسی ایک ہی یہ بنی ہے. یا میں شروع میں ہر ایپیسوڈ میں معطر گم جاتی ہے تو میں انٹر ہوتا ہوں گھر میں، تو میں زور سے پوچھتا ہوں معطر کا کچھ پتہ چلا؟ تو وہ اتنے ایپیسوڈز میں وہ گمی رہی کہ میں پوچھ کے ہی تھک گیا. وہ لگا کہ یہ بھی کنٹینیوٹی ہو گئی. اچھا آپ پولیٹیکلی کسے پسند کرتے ہیں جو موجودہ حالات ہے پاکستان کے؟ میں ہر اس بندے کو ہی پسند کروں گا کہ جو بھی ہمیں آ کے اس دلدل سے نکالے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ اور دوسری جماعتوں میں سے کوئی بھی آئے، لیکن ہمیں
جو عوام کو توبہ توبہ ستیہ ناس جو پھر گیا ہے. بہت اور جو بھی آئے وہ خدارہ وہ اپنی جو کرسی بچانے کے لیے نہ آئے, عوام کو بچانے کے لیے آئے, ورنہ میرا خیال ہے ہم تو غرق ہی ہو گئے ہوئے ان سیاسی لوگوں کے ہاتھ. بہت زیادہ برا حال ہو چکا ہے. بالکل ایسے. اب اینڈ کرتے ہیں. اینڈ کر دیں. بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے یہ لمحات دیے, اور میرے بچپن کی جو میموریز ہیں وہ میری تازہ ہو گئیں, اور وہی اسکول ڈیز, وہی چائلڈہڈ میموریز, اور میں اس ٹائم پہ اپنے جذبات پہ قابو رکھنے میں بہت ہی ناکام ہو رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اور میں یہ کہوں گی آپ سے, یہ میری ایڈوائس سمجھ لیں یا میری وش سمجھ لیں کہ آپ پروڈکشن میں آئیں اور بچوں کے لیے پھر سے کچھ ایسا کریٹ کریں, کیونکہ پاکستان میں بچوں کے لیے کام نہیں ہو رہا. سارے ایڈلٹ پروگرامز ہیں, ساری فحاشی گند پھیل چکا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں, آپ جیسے لوگ آئیں, سب وہ ٹیم پھر سے مل کے کچھ نہ کچھ کریٹ کرے, تاکہ جو آنے والے ہمارے بچے ہیں ان کے لیے دیکھنے کو کچھ ایسی چیز بچ جائے کہ ہم اینک والا جن کو اگر یاد کرتے ہیں تو وہ بھی کسی چیز کو یاد کر سکیں. بالکل, آپ کی بات تو میں بہت ہی اپریشیٹ کروں گا کہ بچوں کے لیے ہم آئیں. بالکل, کیونکہ ہمیں آنا چاہیے بچوں کے لیے. تو بالکل جو کارٹون سے اگر جان چھوٹ جائے ان کی, وہ ہمیں ریئل کریکٹرز دیکھیں. ایون بڑے بھی کہتے ہیں ہمیں کہ آپ آئیں. تو جو آپ جتنے ایج میں آپ تھے یا آپ سے جو آپ بڑے ہیں تھوڑے, جو ہمیں دیکھا کرتے تھے, میرا وہ فیس بک بھرا رہتا ہے کہ سر آپ پلے میں آئیں, آپ پلے میں آئیں. تو آپ کی بات اچھی ہے کہ بچوں کے لیے ہمیں بے شک ہم ایک مووی بنا دیں, کم از کم ہم جاتی اپنی باہر تو پوری وہ ایک ہسٹری میں چھوڑ جائیں نا کہ یہ بچے ہمیں اتنا چاہتے تھے. تو اس ریوارڈ میں کچھ نہ کچھ ہمیں دینا. سوچتے ہیں اس بارے میں, سوچتے ہیں آپ اس بارے میں, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ہو سکتا ہے کسی سیٹ پہ سر سے ملاقات ہو, اور یہ اپنا کوئی پروجیکٹ ہمیں دینے والے ہوں. بہت اچھا لگا مل کے سر سے. آپ کو کیسا لگا سر سے ملنا, چارلی ماموں کے ڈائلاگ سننا, اور کیلا انہوں نے کھا کے نہیں دکھایا, وہ میرا گلا وہ نیکسٹ ٹائم سے. اور آپ بتائیے گا کہ کیسا لگا پروگرام. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ, بائے بائے.